بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 45واں سبق ہے اور بلاغت کلمہ یعنی بلاغت کا کلمے کے ساتھ مفرد کے ساتھ متصف نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور شارح نے جو ایک وجہ بیان کی تھی کہ بلاغت مفرد کے ساتھ کیوں متصف نہیں ہوتی، وہ بات ہم نے پچھلے سبق میں بیان کر دی ہے۔ وہ تعلیل سے اسی بات کی مزید تائید ایک اور طریقے سے کر رہے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بلاغت کا مفرد کے ساتھ اتصاف جو نہیں ہوتا، یعنی بلاغت صرف کلام میں ہوتی ہے اور بلاغت صرف متکلم کے ساتھ متصف ہوتی ہے، بلاغت مفرد کے ساتھ نہیں ہوتی، تو اس کی جو بعض لوگوں نے توجیہ بیان کی تھی، اس توجیہ کی کمزوری شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ بلاغت کے ساتھ مفرد کے اتصاف نہ ہونے کی جو علت ہے وہ یوں ہے کہ بلاغت مقتضۂ حال کی مطابقت کرنے اور اس کی رعایت کرنے کا نام ہے، یعنی جو مقتضۂ حال کے مطابق کلام ہو اس کو بلاغت کہتے ہیں، تو اس مقتضۂ حال کی رعایت کے مطابق کلام کرنے کو بلاغت کہتے ہیں۔ اور یہ جو مطابقت ہے، یعنی مقتضی حال کے مطابق ہو، یہ جو مطابقت ہے مفرد میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ مقتضی حال کے مطابق ہونا ان خصوصیات کی رعایت کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو خصوصیات اصلی مراد سے علاوہ ہوتی ہیں، اصلی مراد سے زائد ہوتی ہیں، یعنی اولاً اصل مراد حاصل ہو، پھر اس کے بعد ان خصوصیات کی رعایت ہو، تب جا کے وہاں یہ بات پائی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اسناد مفید ہو۔ یعنی بعض لوگوں نے بیان یہ کیا ہے کہ بلاغت نام ہے مقتضی حال کے مطابقت اس کی رعایت کرتے ہوئے کلام کرنے کا، اور یہ جو مطابقت ہے مفرد میں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مطابقت مقتضی حال ان خصوصیات کی رعایت سے حاصل ہوتی ہے جو خصوصیات اصل مراد سے زائد ہوں، پہلے وہ اصل مراد حاصل ہوں، اس کے بعد ان خصوصیات کی رعایت ہو۔ اور یہ کہاں پائی جا سکتی ہے؟ یہ صرف وہیں پائی جا سکتی ہے چیز جہاں اسناد مفید ہو، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مفرد میں اسناد ہی نہیں پائی جاتی۔ تو جب مفرد میں اسناد نہیں پائی جاتی تو مفرد کا بلاغت کے ساتھ معنی کا اتصاف بھی نہیں ہو سکتا۔ جب مفرد میں بلاغت کے معنی متحقق نہیں ہوں گے تو پھر بلاغت کے ساتھ مفرد کا اتصاف بھی نہیں ہوگا۔ یہ بعض لوگوں نے بات کی ہے۔ شارح نے اس علت کو رد کیا ہے اس عبارت میں۔ شارح کہتے ہیں کہ مفرد کے بلاغت کے ساتھ متصف نہ ہونے کی یہ جو علت بیان کی گئی ہے یہ بے بنیاد علت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلاغت کے جو معنی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا، اور کلام مقتضی حال کے مطابق ان رعایت کا نام ہے جو اصل مراد سے زائد ہوں، تو اصل مراد پہلے ہو پھر رعایت ہو، اور یہ اسناد جہاں ہوں گی وہیں ہوگی، اسناد مفرد میں نہیں ہوتی، لہذا اتصاف نہیں ہوگا۔ یہ تو تب ہے نا کہ جب بلاغت کا وہی معنی ہم مراد لیں۔ یہ بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کا تو معنی ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ بلاغت مفرد میں بلاغت کے یہ والا معنی ہی مراد نہ ہو، بلکہ کوئی اور دوسرا ایک ایسا معنی بلاغت کا مراد ہو جو مفرد میں پایا جا سکتا ہو۔ جب وہ پایا جا سکتا ہو تو اس اعتبار سے مفرد کے بلاغت کے ساتھ اتصاف بھی ہو سکتا ہو، تو یہ تو ممکن ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی بلاغت جو ہے وہ مقتضی حال کی رعایت کا نام ہے اور وہ وہاں ہو سکتی ہے جہاں اسناد ہو، مفرد میں اسناد نہیں ہوتی، یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ بلاغت کا یہ معنی کریں۔ لیکن اگر بلاغت کا ایک اور دوسرا معنی ہم ایک تصور کرتے ہیں مفرد کے بارے میں تو وہاں پر تو اتصاف ہو سکتا ہے۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علت اس وقت عام ہوگی جب بلاغت کے صرف ایک ہی معنی ہو جو آپ نے ذکر کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ بلاغت کے علاوہ دوسرے بھی معنی ہوں۔
جو بلاغت کلام اور متکلم کے علاوہ ہو، جس میں مفرد کا پائے جانا صحیح ہو، تو اس اعتبار سے مفرد کو بلاغت کے ساتھ اتصاف دیا جا سکتا ہے۔ تو شارح کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر بات وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ چونکہ اہل عرب کلمۃ بلیغۃ نہیں کہتے، اسی لیے جو ہے وہ بلاغت کو متصف نہیں کیا جاتا۔ وہ تعلیل بان البلاغت، اور یہ علت بیان کرنا کہ بلاغت جو ہے انما ہی باعتبار المطابقتی لمقتضی الحال، کہ وہ مقتضی حال کی مطابقت کے اعتبار کا نام ہے، اور یہ جو رعایت کرنا ہے لا تتحقق فی المفرد، اسناد نہ ہونے کی وجہ سے مفرد میں متحقق نہیں ہو سکتا، وہم، یہ وہم ہے۔ لأن ذالک، کیونکہ یہ جو بات ہے انما هو فی بلاغت الکلام والمتکلم، یہ تو معنی جو ہے بلاغت کلام اور بلاغت متکلم میں تو ہے، لیکن اگر ایک بلاغت کا دوسرا معنی ہم تصور کرتے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ مفرد ہو۔ لہذا اصل بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے کہ چونکہ بلاغت کلمۃ بلیغۃ اہل عرب نہیں کہتے، تو اس لیے اصل بات یہی ہے کہ بلاغت جو ہے وہ مفرد کے ساتھ متصف نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا قَسَّمَ الْكَلَامَ وَالْمُتَكَلِّمَ وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ اولاً، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کا جواب دے رہا۔ سوال یہ ہے کہ مصنفین کا جو طریقہ کار ہے اور ان کے ہاں جو اصول ایک مسلمہ ہے وہ یہ ہے کہ، اور عقل کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ کسی چیز کی پہلے تعریف کی جائے پھر اس کی تقسیم کی جائے، جیسے کہ دیگر علوم کی کتابوں میں علم الصرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، یہاں پر بھی ایسی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ مقسم کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد اقسام بیان کی جاتی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھی پہلے تعریف بیان کریں اس کی اور اس کے بعد پھر جو ہے تقسیم کریں۔ لیکن یہاں پر صاحب تلخیص نے اس اصول کو ترک کر دیا ہے، چنانچہ فصاحت و بلاغت کی تعریف کیے بغیر ہی انہوں نے اس کی تقسیم بیان کر دی، پھر ان میں سے ہر ایک کی ان تقسیمات میں سے پھر ہر ایک کے علیحدہ تعریف کی، تو ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پہلے فساد کی تعریف کرتے، پھر اس کی تقسیم بیان کرتے، پھر تقسیمات کی تعریف کرتے، پھر بلاغت کی تعریف کرتے، پھر تقسیمات بیان کرتے، پھر تقسیمات کی تعریف کرتے۔ انہوں نے فساد و بلاغت کی تعریف ذکر کی ہی نہیں، ڈائریکٹ انہوں نے تقسیم شروع کر دی۔ یہ تو مصنفین کے اصولوں سے بھی انحراف ہے، ان کے طریقہ کار سے جو مروج ہے، اور ویسے عقل کے مطابق بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے اور پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو یہاں ایسا کیوں نہیں کیا شارح نے، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا الٹ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے رہے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جائے یعنی معرف، اس معرف کے واسطے ایسا ایک مفہوم کلی ہو، ایک کوئی ایسی جامع اور معنی تعریف ہو جو اس معرف شے کے تمام افراد کو شامل ہو، اور تمام کے تمام افراد اس ایک کلی مفہوم میں، اس ایک جامع اور معنی تعریف میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف ایسی ہونی چاہیے جامع معنی ہو، تمام افراد کو محیط ہو، یعنی کوئی ایسا مفہوم کلی ہو جو جب بیان کیا جائے تو وہ تمام افراد کو شامل ہو جائے، جیسے انسان کی تعریف میں حیوان ناطق ہوتا ہے۔ تو معرف کے لیے ضروری ہے کہ ایسا مفہوم کلی ہو جو اس کے تمام افراد کو شامل ہو، لیکن فصاحت کے لیے ایسے مفہوم کلی کا تجویز کرنا جو اس کے تمام افراد کو شامل ہو، یہ متعذر ہے۔ کیوں متعذر ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لہذا فصاحت کی تعریف کرنا بھی متعذر ہے۔ اسی طرح بلاغت کے لیے ایسا مفہوم تلاش کرنا، ایسا مفہوم کلی تجویز کرنا جو بلاغت کے دونوں قسموں کو شامل ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ لہذا بلاغت کی تعریف بھی ناممکن ہے۔ تو جب ان دونوں کی تعریفات ناممکن تھیں تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی تعریفات کو ترک کر دیا اور پھر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ بعض ہمارے مصنفین نے اسی عذر کی بنا پر کی ہے، جیسے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مستثنیٰ کی تعریف کیے بغیر ہی متصل اور منقطع کی انہوں نے بحث کی ہے، وہاں پہ پھر الگ الگ ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہے، کیونکہ ان دونوں فصاحت و بلاغت کے لیے
ایسے کلی مفہوم کو تلاش کرنا جو ان دونوں افراد کو محیط ہوتا وہ متعذر تھا، اس لیے پہلے جو ہے وہ تعریف نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے تقسیم کر لی اور پھر ان آگے تقسیمات کی تعریف بیان کی ہے۔ اس سوال و جواب کو ہم مزید آسان کرنے کے لیے اور تھوڑی چیزیں اور فوائد بیان کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کی تقریر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ تقسیم تعریف کی فرع ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی تعریف نہ کی جائے اس کی تقسیم کرنا محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقسیم کا مطلب ہے ایک چیز کے ساتھ مختلف قیود لگا کر جدا جدا قسمیں نکالی جائیں۔ جیسے حیوان کے ساتھ ناطق کی قید لگائی تو ایک قسم حیوان ناطق بن گئی، اور غیر ناطق کی قید لگائی تو دوسری قسم یعنی حیوان غیر ناطق بن گئی۔ اور ظاہر ہے کہ قیود کا لگانا اسی وقت ہو سکتا ہے صحیح جب وجود مقید متصور ہو، تو لہذا ثابت ہوا کہ تقسیم سے پہلے تعریف ایک ضروری چیز ہے۔ جیسے کلمے کی تقسیم سے قبل اس کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ لفظ بامعنی سے عبارت ہے، پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ 3 قسموں پر مشتمل ہے، تو ضروری تھا کہ پہلے فصاحت و بلاغت کی تعریف کی جاتی پھر تقسیم، مگر مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا الٹ کیا جو عقل نقل کے خلاف ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فصاحت کی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی تھی جو جملہ اقسام فصاحت میں بحیثیت مقسم قدر مشترک ہوتی، اور اسی طرح بلاغت کی تعریف بھی غیر ممکن تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مفرد کلام اور متکلم میں جو فصاحت و بلاغت کا معنی ہے وہ علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا ہے۔ فصاحت مثلا مثال کے طور پہ فصاحت مفرد یہ ہے کہ جی تنافر حروف اور غرابت اور مخالفت قیاس صرفی سے خالی ہو، اور فصاحت کلام میں یہ ہے کہ وہ ضعف تعلیف اور تنافر کلمات اور معنوی تاکید سے خالی ہو۔ اسی طرح فصاحت متکلم میں فصاحت کا دوسرا معنی ہے۔ یہی حال جو ہے وہ بلاغت کا ہے۔ تو لہٰذا ظاہر ہے کہ ان تینوں اقسام اور بلاغت کی دونوں اقسام میں کوئی ایسی چیز قدر مشترک نہیں تھی جو معرف اور مقسم کے اعتبار سے ان پر محمول ہو سکتی تھی۔ جب لہٰذا ان دونوں میں قدر مشترک نہیں نکل سکتی تھی تو تقسیم سے پیشتر تعریف کیسے کی جا سکتی تھی؟ تو اسی لیے جو ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے تعریف نہیں کی بلکہ تقسیم شروع کر دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہاں قدر مشترک نہیں ہے یا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو ان سب میں عام ہو، تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مفہوم کلی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام قسموں کو شامل ہوتے ہیں، مثلا چیز ہونا، موجود ہونا، ممکن ہونا، ثابت ہونا، یا کائن یعنی کہ کینونت سے کائن وغیرہ، یہ سب میں شامل تھے، تو اس کے ذریعے کوئی تعریف کر دیتے پہلے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امر عام اور قدر مشترک سے مراد علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ وہ امر عام ہے جو جملہ اقسام پر مشتمل ہونے کے علاوہ فصاحت و بلاغت میں بھی اس کو پیش کرنا درست نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر اس کو مقسم میں ڈالیں گے اور پھر تقسیم میں بھی، تو پھر تقسیم الشیء الی نفسہ لازم آئے گا تو درست نہیں ہو سکتا، لہٰذا قدر مشترک نکل ہی نہیں سکتا تھا، تو تقسیم کیسے ہو سکتی تھی تعریف سے پہلے؟ اب اس پر یہ سوال کرنا، یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ اگر تقسیم نہیں ہو سکتی، تعریف نہیں ہو سکتی اور تقسیم کر دی تو اس سے تو پھر تقسیم میں مجہول مطلق لازم آئے گا کہ تعریف کیے بغیر ہی تقسیم کر دی تو مجہول مطلق کی تقسیم لازم آئے گی، تو یہ بھی یقیناً باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لزوم اس وقت ہوتا کہ جب تقسیم سے قبل بوجہ ما یعنی کسی نہ کسی درجے میں فصاحت و بلاغت کا تصور ہوتا ہی نہیں، لیکن یہاں پر چونکہ فصاحت کی معرفت بوجہ ما حاصل ہے، یعنی ما یطلق علیہ لفظ الفصاحت یا ما یطلق علیہ لفظ البلاغت، تو تقسیم مجہول مطلق لازم نہیں آئے گی، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں فصاحت و بلاغت کا معنی مفہوم تھا، موجود تھا، معلوم تھا، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے تقسیم بیان کر دی ہے۔ لیکن ایسا کوئی مفہوم کلی نہیں تھا، ایسا کوئی امر عام مشترک نہیں تھا، قدر مشترک نہیں تھی جو مقسم اور تقسیم میں ایسا ہوتا کہ جو اس کو بیان کر دیا جاتا، تو اس لیے تعریف متعذر تھی۔ اس کی مثال ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، انہوں نے بھی جب مستثنیٰ کی تعریف مطلب مستثنیٰ کی بات کی ہے تو انہوں نے مستثنیٰ کی تعریف کرنے سے پہلے ہی تقسیم کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ما یطلق علیہ لفظ المستثنیٰ سے تصور مستثنیٰ تھوڑا بہت تو حاصل تھا، تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ چونکہ تعریف متعذر تھی اس لیے تعریف نہیں ہو سکتی تھی، اور اس پر یہ سوال کرنا کہ جی کوئی نہ کوئی تو قدر مشترک ہو سکتی تھی، تو ہماری مراد قدر مشترک سے عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، اس اعتبار سے کہ وہ تقسیم میں تو ہو لیکن مقسم میں نہ ہو۔ ہاں
اب وہ مقسم میں بھی ہوتی تو پھر فائدہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہی لازم آتا، تو وہ بھی ہمارے لیے خلاف مقصود تھا. اسی لیے اب رہا یہ خیال کرنے کے اس سے تو پھر مجہول مطلق کی تقسیم لازم آئے گی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ فصاحت و بلاغت کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تصور موجود ہے کہ فصاحت ما یطلق علیہ لفظ الفصاحت یا بلاغت ما یطلق علیہ لفظ البلاغت یہ موجود ہے، تو لہذا اس پر اعتبار کرتے ہوئے تقسیم مجہول مطلق لازم نہیں آئے گی، بلکہ کچھ نہ کچھ تعارف موجود ہے، تو لہذا اسی پر اعتبار کرتے ہوئے آگے تقسیم کر دی گئی ہے، اور یہ بالکل درست ہے، اور اس کی مثال بھی ہم نے دے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے بلاغت سے قریب تر فرمائے، اور ان ابحاث کو برتنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.